اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیر عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، قرآن حکیم سے محبت عطا فرمائے، اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے خلاصہ مضامین قرآن حکیم یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن حکیم کے چوتھے پارے کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ جانتے ہیں سورت کا تعارف، اسی طرح منتخب آیات کا مختصر مطالعہ اور حاصل کلام کے طور پر چند اہم نکات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج ہے قرآن حکیم کے چوتھے پارے کا مطالعہ۔ قرآن حکیم کے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی آیات 92 تا 200 شامل ہیں، اور اسی طرح اس کے بعد سورۃ النساء کی پہلی 23 آیات 1 تا 23 بھی سورۃ النساء کی وہ چوتھے پارے میں شامل ہیں۔ یہ ہوا پارے کی صورتوں کی آیات کے حوالے سے تذکرہ کہ آل عمران کی آیات 92 سے 200 اور سورۃ النساء کی آیات 1 تا 23 یہ چوتھے پارے میں شامل ہیں۔ تعارف کے حوالے سے مختصر یاد دہانی سورہ آل عمران کے حوالے سے، امت مسلمہ کی ذمہ داریوں اور غزوہ احد پر مفصل تبصرہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بڑی اہم ہدایات امت مسلمہ کے لیے عطا فرمائی۔ کچھ کا ذکر آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ یہودیوں کی عام خرابیوں کا ذکر بھی سورہ آل عمران کے آخر میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ چند نقطے یاد دہانی کے تعارف کے حوالے سے۔ اب چلتے ہیں آج کی چند وہ آیات جو سورہ آل عمران میں ہیں، جن کا انتخاب ہم نے کیا مطالعے کے لیے۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر رکھیں گے آپ کے سامنے 92۔ قرآن حکیم کے چوتھے پارے کا آغاز اسی آیت سے ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ محبوب ترین شے کا انفاق، اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ اپنی محبوب ترین شے اللہ کی راہ میں انفاق کرے، خرچ کرے۔ قرآن حکیم میں اس آیت میں فرمایا گیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 92، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز اور محبوب ہیں راہ الہی میں خرچ نہ کرو، تم کبھی نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو کوئی بھی شے انفاق کرو گے تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ نیکی کا کمال کسے ملے گا؟ جو محبوب ترین شے کو اللہ کی راہ میں پیش کر دے، اور جو تم پیش کرو گے اللہ کی راہ میں، جو خرچ کرو گے، انفاق کرو گے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، تمہارا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہوگا۔ کیا تقاضا آ رہا ہے؟ نیکی میں کمال کے لیے محبوب ترین شے کی قربانی ضروری ہے، چاہے وہ جان کبھی پیش کرنے کا موقع جائے، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا موقع ہو، وقت دینے کا موقع ہو، اولاد کو لگانے کھپانے کا موقع ہو، کسے باشد اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی شے پیش کرنے کا مطالبہ ہو، بندہ تیار رہے۔ اور جب تک محبوب ترین شے کو پیش نہیں کر دے گا، اللہ کے ہاں نیکی کا کمال بندے کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ جان ہو، یہ مال ہو، یہ وقت ہو، یہ اوقات ہو، یہ صلاحیتیں ہوں، ہم اللہ کی رضا کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے، اس کے دین کی محنت کے لیے، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے لگانے والے بنے، تبھی ہماری نیکی پائے تکمیل کو پہنچے گی اور نیکی کا کمال ہمیں حاصل ہوگا۔ اگلی آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 97 اور اس آیت کا ایک حصہ تو بہت مشہور ہے، فرضیت حج کا یہاں پر تذکرہ آیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کا تذکرہ کیا ہے اور وہاں مقام ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے مسجد حرام کا تذکرہ، بیت اللہ شریف کا بیان آیا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں، یعنی واضح نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طواف کے بعد 2 رکعت نماز، اب تو اس کے بالکل قریب تو مشکل ہوتی ہے، اس کے پیچھے جا کے کہ وہ سامنے رہے اچھی بات ہے، ورنہ کہیں بھی مسجد حرام میں طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن مقام ابراہیم اس کی اہمیت کیا ہے؟ 2 رکعت ادا کرنے کی تعلیم نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ آگے ارشاد ہوا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو شخص اس مبارک گھر میں، اللہ کے گھر کے پاس، بیت اللہ کے پاس پہنچ گیا، کان آمنا، وہ امن پا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ اپنے باپ کے قاتل کو بھی، اگر باپ کا قاتل بھی وہاں مل جاتا، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، وہاں پر امن مل جاتا ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں کے ذمے اس کے گھر کا حج کیا جائے،
اس کے لیے جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر کی روش اختیار کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یہ آ گیا فرضیت حج کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں کے ذمے جو استطاعت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر تک پہنچ سکے تو اس پر لازم ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ مراد کیا ہے کہ بندے پر زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کرنا فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ تفصیل کا موقع نہیں، معلوم کرنا چاہیے۔ اور بتایا گیا کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا عملی طور پر کفر ہے، عملی طور پر، عقیدے کے اعتبار سے نہیں، عملی طور پر۔ حدیث مبارک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی روایت موجود ہے کہ جس نے استطاعت کے باوجود حج نہ کیا، نہ کوئی بیماری تھی، نہ کوئی سفر میں خوف درپیش تھا، نہ کوئی اور رکاوٹ کا معاملہ تھا، نہ کسی ظالم بادشاہ نے روکا، تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور استطاعت بھی تھی اور وہ حج اس نے ادا نہیں کیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں، چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ کے گھر کی سعادت ملے کہ اس کا دیدار کر سکیں اور حج کے مناسک کو ادا کر سکیں۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، بالخصوص وہ لوگ بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے اور حج کا فریضہ ادا نہیں کر رہے۔ یہ بہت بڑا سوال نشان ہے کہ عملاً یہ پھر کفریہ روش، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، بہت مشہور مقام قرآن حکیم کا، اللہ کی رسی کا تذکرہ، اس کو تھامنے کا تقاضا ہے اور اس سے مراد قرآن حکیم ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور متفرق مت ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رسی سے مراد حدیث مبارک ہے، جامع ترمذی میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، بس اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرما دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بس تم اللہ کی نعمت اور احسان کے دوفیل بھائی بھائی بن گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، بس اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا، كذلك يبين الله لكم آياته، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرماتا ہے، لعلكم تهتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ یہ قرآن پاک کو تھامنے کی برکات ہیں۔ دشمنیاں تھیں اوس و خزرج کے قبائل، عرب قبائل مدینہ شریف میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بدولت، نبی اکرم علیہ السلام قرآن پاک لے کر آئے، قرآن کی محنت فرمائی ہے، تو دشمنیاں الفتوں میں اور بھائی چارے میں بدل گئیں، بھائی بھائی بن گئے، جہنم کی آگ سے بچا لیا اور اللہ نے تمہارے لیے ہدایت کا سامان کر دیا۔ کس قدر پیارا مقام قرآن پاک کا۔ اب دو تین باتیں ہیں سمجھنے کی۔ قرآن پاک اللہ کے رسی سے مراد قرآن پاک ہے، قرآن کریم کو تھامنے سے مراد اس کے حقوق کو ادا کرنا۔ قرآن کو تھامنے کا حکم ہے نا، اس سے مراد ہے قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنا۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک معروف کتابچہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں انہوں نے 5 حقوق کو بیان کیا۔ اگر وہ حقوق ہم ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی تو گویا ہم قرآن پاک کو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام رہے ہوں گے۔ قرآن حکیم کے حقوق کیا ہیں؟ ایمان ہونا اس پر، نمبر 2 تلاوت کرنا، نمبر 3 سمجھنا، نمبر 4 عمل کرنا اور کروانے کی کوشش کرنا، اس کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، اور نمبر 5 اس کے پیغام کو پھیلانا۔ قرآن پاک پر ایمان زبان سے بھی اور دل سے بھی ضروری۔ نمبر 2 قرآن پاک کی تلاوت تجوید کے آداب کے ساتھ باقاعدہ تلاوت کرنا۔ نمبر 3 سمجھنے کا اہتمام کرنا، یہ ہدایت کی کتاب ہے، معلوم تو ہو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ نمبر 4 اس پر عمل کرنا، اور اجتماعی سطح پر اس کے احکامات، اسلام تو ضابطہ حیات مکمل نظام زندگی ہے نا، کوڈ آف لائف ہے نا، تو اس کے احکام کے نفاذ کی محنت بھی کرنی۔ اور نمبر 5 ختم نبوت تو ہو گئی، کار رسالت باقی، انسانیت کے سامنے اس قرآن پاک کے پیغام کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے قرآن پاک کے حقوق، 5 حقوق، اللہ تعالی ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے۔ قرآن پاک کی کیا برکات ہیں ابھی ہم نے سمجھا،
کہ اوس و خزرج کی دشمنیاں تھیں، قرآن پاک آ گیا، اللہ کی نعمت اور اللہ کا احسان ہوا اور وہ دشمنیاں ختم ہو گئیں، بھائی چارہ پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا دی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کر دی۔ آج ہم اپنے ماحول میں دیکھیں، رنگ، نسل، زبان، خطے، برادری، قبائل، اس بنیاد پر نفرت مسلمانوں کے درمیان میں اس قرآن سے جڑیں گے، اس کے حقوق کو ادا کریں گے، اس کو واقعتاً اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے تو ہماری نفرتیں ختم ہوں گی، دشمنیاں ختم ہوں گی، عداوتیں ختم ہوں گی، محبت پیدا ہوگی، ہدایت ہمیں میسر آئے گی، جنت کے راستے کی طرف بڑھیں گے، جہنم سے بچنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو تھامنے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، بہت مشہور مقام قرآن پاک کا، امت کی ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ امت مسلمہ کس کام کے لیے کھڑی کی گئی؟ آئیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے کھڑا کیا گیا، لوگوں کے لیے برپا کیا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے کچھ تو ایمان والے ہیں اور اکثر ان میں سے فسق و فجور میں مبتلا ہیں۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تھے، یہود میں بھی، نصارہ میں بھی، جو نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، مگر اکثر کا معاملہ فسق اور فجور اور نافرمانی کا رہا۔ کیا بتایا گیا؟ امت مسلمہ کیوں خیر امت ہے، اس کا ذکر ہے۔ خیر امت ہونے کے لیے ذمہ داریوں کی ادائیگی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے کھڑا کیا۔ بھائی کسی کو ہم جاب پر رکھتے ہیں، لاکھ روپے تنخواہ دیتے ہیں، فری میں دیتے ہیں؟ فری میں تو نہیں دیتے، کام کرواتے ہیں نا۔ کام کرے گا تنخواہ لے گا، کام اچھا کرے گا تنخواہ بڑھ جائے گی، انکریمنٹ مل جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ کام نہ کرے تو تنخواہ دیں گے؟ فائر کریں گے اس کو۔ بھائی تو اس امت کو خیر امت کا اگر ٹائٹل ملا، خیر امت کا اگر لقب ملا، تو ذمہ داری کے ساتھ تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ تم نے فقط اپنی ذات کی فکر نہیں کرنی، دوسروں کی فکر بھی کرنی۔ تم ایمان لائے ہو، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو ایمان لانے کی دعوت دینی اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی دعوت دینی اور نیکی کرنی بھی اور نیکی کا حکم بھی دینا ہے، بدی سے بچنا بھی، بدی سے روکنے کی کوشش کرنی۔ بائی لارج یہ پوری امت مسلمہ کا فریضہ ہے، عوام سے لے کے حکمرانوں تک۔ جی ہاں، سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں 41 میں اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کی ذمہ داری قرار دی، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے جو بدی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت ہے زبان سے بدلے، اور اگر زبان سے بدلنے کی طاقت ہے دل میں برا جانے، مگر یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہوگا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ پھر تو ایمان ہی نہیں۔ اگر برائی کو برائی نہیں سمجھا جائے تو ایمان کدھر؟ زبان کی طاقت ہے زبان سے بدلو بدی کو، اور ہاتھ کی طاقت ہے ہاتھ سے بدلنے کی جد و جہد کرو۔ یہ کام ہے پوری امت کا۔ آج ہم خیر امت ہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ لاشیں کس کے گرتے ہیں؟ مسلمانوں کے۔ یہ امت کٹنے کے لیے، پٹنے کے لیے، مرنے کے لیے، دبنے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے کھڑی کی گئی؟ استغفر اللہ، قطعا نہیں۔ اور بھائی اللہ کا قانون ہے۔ ہم نے سورۃ البقرہ میں سمجھا، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی، ذمہ داری پوری نہیں کی، ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دیے گئے۔ اللہ نے ہمیں فضیلت دی ذمہ داری کے ساتھ، ذمہ داری ادا کریں گے فضیلت برقرار رہے گی، ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے، کوئی مرثیہ کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں خود نیک بننے، نیکی کی دعوت دینے کی توفیق دے، بدی سے بچنے اور دوسروں کو روکنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اجتماعی سطح پر بھی امت والے کام کو سر انجام دینے کی ہمیں، ہمارے بڑوں کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے ذمہ داروں کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 133۔ بڑا پیارا مقام ہے قرآن پاک کا۔ مسابقت کا اصل میدان، مسابقت کمپٹیشن کو کہتے ہیں، آگے بڑھنا، دوڑ لگی ہوئی ہے نا، ہمارے مارکس زیادہ آ جائیں، ہمارے انکریمنٹ زیادہ لگ جائے، ہمارا پروفٹ زیادہ ہو جائے، ہماری فیم زیادہ ہو جائے، ہم فلاں سے آگے بڑھ جائیں، ہم اس کو پیچھے چھوڑ دیں، وی آل ٹوگیدر، مطلب اس راستے میں سب دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کہاں دوڑ لگنی چاہیے؟ یہ کمپٹیشن کہاں ہونا چاہیے؟ بتایا جا رہا ہے آل عمران آیت نمبر 133 میں، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور تم مغفرت جو تمہارے رب کی طرف سے ہے اس کے حصول کے لیے دوڑو، اور جنت کے لیے دوڑو، یعنی دوڑ لگاؤ، محنت کرو، کمپٹیشن کرو۔ عرضها السماوات والارض، اس جنت کا جو عرض ہے یعنی اس کی جو width ہے، چوڑائی، وہ آسمان و زمین جیسی ہے۔ عرض یعنی چوڑائی کا عالم، یہ تو لمبائی کا عالم ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، تو جنت کی وسعتوں کو سمجھنا ممکن نہیں۔ اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن پاک سے ہدایت ان کو ملے گی، متقین کو، ہدی للمتقین۔
روزے کا حاصل کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ جنت کن کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے۔ تقوی والوں کی صفات سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہاں ذکر کیا ہے کہاں دوڑنا چاہیے، کہاں کمپٹیشن کرنا چاہیے؟ دولت میں کریں گے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کثرت کی خواہش نے تمہیں غافل کر ڈالا اور ہلاکت میں مبتلا کر ڈالا۔ پھر کیا ہوا؟ حتی زرتم المقابر، تم نے قبریں جا دیکھی۔ نہ، دوڑ اس جگہ لگاؤ جو تمہیں آخرت میں کام آنے والی ہے، وہ ہے اللہ کی مغفرت، اللہ کی جنت کے حصول کی محنت، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش، ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا۔ یہ ہے میدان اصل، ایمان کی محنت ہے، اعمال کی محنت ہے، اعمال صالحہ کی محنت ہے، یہ پونجی ساتھ جانے والی ہے، باقی سب تو یہاں پر دنیا میں ہمیں چھوڑ کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کی طرف لپکنے کا تقاضا کیا جا رہا ہے، یہی مسابقت کا، دوڑ لگانے کا، کمپٹیشن کا اصل میدان ہے۔ اللہ اس میں ہمیں اور آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 159 159، امیر اور ذمہ داروں کے لیے ہدایات۔ غزوہ احد کو ذہن میں رکھیے گا، تفصیل کا موقع نہیں، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ ہاں، ایک جگہ خطا کا معاملہ ہو گیا تھا، درہ چھوڑ دیا تھا، جہاں نبی علیہ السلام نے بعض صحابہ کو مقرر کیا تھا، تقریباً 50 صحابہ کرام کو، وہ درہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ بعد میں کفار کی طرف سے حملہ ہو گیا، صحابہ کرام میں سے 70 کے قریب شہید بھی ہوئے، حضور علیہ السلام بھی زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن اس سارے سینیریو میں یہ آیات جو آئی ہیں آل عمران میں، ان میں یہ آیت بھی شامل ہے، آیت نمبر 159، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے حق میں بڑے نرم طبیعت ہیں، آپ ان کے لیے بڑے نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بدخو اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، چلے جاتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام رحمت للعالمین، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، آپ کی رحمت ہے، شفقت ہے، جس نے صحابہ کرام کی جماعت کو جوڑے رکھا تھا۔ اگر بالفرض آپ بدخوئے سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، لنفضوا من حولک، تو یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ فاعف عنہم، آپ انہیں معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش مانگیے، وشاورہم فی الامر، اور ان سے معاملات میں مشورہ کیجئے۔ فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، پھر جب آپ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ محبت فرماتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے مخاطبت اور امت کے لیے تعلیم، خاص طور پر امت میں جو لوگ ذمہ داریوں پر اور دینی جماعت میں امیر ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، اسی طرح اجتماعیت کے جہاں بھی معاملات ہوں گے، ذمہ داری پر جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑی اہم ہدایات، رحمت کا معاملہ، شفقت کا معاملہ، نرمی کا معاملہ، جوڑے رکھنے کا معاملہ، دلجوئی کا معاملہ، سبحان اللہ۔ اور اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا، ایسی خطا ہو گئی کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اللہ فرما رہا ہے معاف کیجیے اور ان سے بخشش، اللہ سے بخشش مانگی۔ سبحان اللہ، خطا انہوں نے کی، بخشش آپ مانگیے۔ بڑی گہرائی ہیں ان معاملات کے اندر، تفصیل کا موقع نہیں۔ اگر ہم اپنے اوپر سمجھیں اس بات کو، اپنے اوپر اپلائی کر کے سوچیں، میرے نیچے والے سبارڈینیٹس اگر غلطی کریں تو دل میں میل تو آتا ہے نا، ہاں غصہ تو آتا ہے۔ اگر میں ان کے لیے دعا کروں گا تو دل سے میل نکل جائے گا۔ سبحان اللہ، حضور تو تمام کمزوریوں سے پاک ہے علیہ السلام۔ کس معنی میں؟ ایسی منفی چیزیں حضور کے ساتھ، آپ تو معصوم ہیں، ہمارے لیے رہنمائی آ رہی، معاف کرنا، ان کے لیے بخشش مانگے، ان سے مشورہ کیجئے۔ نرمی، شفقت اور دعا کے ساتھ ساتھ مشورے میں شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیم حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر تو وحی کا نزول ہوتا تھا، لیکن حضور مشورہ کرتے تھے صحابہ کرام سے، نیچے والوں کو بھی، چاہے وہ گھر میں مشورہ ہوگا، آفس میں ہوگا، دین اجتماعیت میں ہوگا، نیچے والوں کو بھی محسوس ہوگا، سینس آف پارٹیسپیشن محسوس ہوگا، محسوس کریں گے کہ ہمیں بھی اہمیت دی جاتی ہے، ہمیں بھی آن بورڈ لیا جاتا ہے، ہماری بھی کوئی ورتھ ہے، ہماری بھی کوئی ویلیو ہے۔ ہاں، جب فیصلہ کریں، فرمایا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کیجئے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 160۔ اللہ کی مدد کا ذکر ہے، بہت ہی پیارا مقام، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی، پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے نا۔ آئیے جانتے ہیں اس بات کو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری نصرت فرمائے، تمہاری مدد فرمائے، تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں چھوڑ دے تو بتاؤ کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے گا۔
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی پر توکل کرے۔ تین باتیں آئیں، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، نمبر دو، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے بتاؤ کون اللہ کے بعد تمہاری مدد کرنے والا ہوگا، اور نمبر تین، ایمان والوں کو اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک اہم نقطہ کیا سامنے آ رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ مدد فرمائے تو کوئی ہم پر غالب نہیں آ سکتا۔ تو آج ہم بحیثیت امت مسلمہ دنیا میں غالب ہیں یا مغلوب ہیں، ہم سب کو پتہ ہے۔ کیا چھپائیں گے اب ہم، کیا آنکھیں بند کریں گے کبوتر کی طرح، اور کیا ہم شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دیے رہیں گے؟ آج جو ہماری حالت ہے ہمیں پتہ ہے۔ دنیا کے کئی خطوں میں جو تباہی مچی مسلمانوں پر، کشمیر کا معاملہ، فلسطین کا معاملہ، افغانستان کا معاملہ، عراق کا معاملہ، چیچنیا کا معاملہ، بوسنیا کا معاملہ، نہ جانے کہاں، میانمار کا معاملہ، کہاں کہاں سب سے زیادہ ظلم و ستم مسلمانوں پر، سب سے زیادہ لاشیں مسلمانوں کے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آج ہم مغلوب ہیں نا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا حصول وہ کیسے ہوگا؟ تو بہت اہم نقطہ نوٹ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کا ذریعہ اس کے دین کی نصرت کرنا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے، اللہ کے دین کی نصرت کرنا ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا۔ اللہ کی نصرت کیا ہے؟ سورہ صف کی آیت نمبر 14 کے آخر سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ کے پیغمبر کے مشن میں شریک ہونا، اللہ کے پیغمبر کی محنت میں شریک ہونا، یہ اللہ کی نصرت ہے۔ آج اگر ہم اللہ کے دین کو ترجیح دیں، دین کو پرائرٹی دیں، دین کو تھامیں، دین کی دعوت، دین کے نفاذ کی جد و جہد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی یہ نصرت ہے۔ تو اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، سورہ محمد کی آیت نمبر 7 صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور آیت 160 میں کیا آ رہا ہے؟ اگر اللہ مدد فرمائے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آج مغلوبیت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی نصرت ہمارے شامل حال نہیں۔ وہ کیسے ملے گی اللہ کی نصرت؟ اللہ کے دین کو تھام کر اور اس کے دین کی دعوت اور اس کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کے ذریعے سے، جو آج امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ بار بار اس بات کو ہم نے سمجھا۔ الحمدللہ اس وقت کی نشست میں ہم نے سورہ آل عمران کی چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے بعد حاصل کلام کی طرف چلتے ہیں، یعنی چند اہم نکات ٹیک اوے کے طور پر، حاصل کلام کے طور پر۔ پہلی بات اس حوالے سے ہے، رضائے الہی اور نیکی میں کمال حاصل کرنے کے لیے محبوب ترین شے رضائے الہی کی خاطر خرچ کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، نیکی میں کمال چاہتے ہیں تو اللہ ہی کی خاطر محبوب ترین شے کو خرچ کرنا پڑے گا، انفاق کرنا پڑے گا۔ اگلا نقطہ، استطاعت کے باوجود حج ادا نہ کرنا عملی اعتبار سے کفریہ طرز عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلا نقطہ، قرآن حکیم کو تھامنے یعنی اس کے حقوق ادا کرنے کے نتیجے میں باہمی الفت، بھائی چارہ اور ہدایت میسر آئے گی۔ اللہ ہمیں قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے۔ امت مسلمہ کو دوسروں کی فکر کرنے، انہیں نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ خیر امت تب ہوں گے جب یہ ذمہ داری ہم ادا کریں گے۔ مسابقت اور دوسروں سے آگے بڑھنے کا اصل میدان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مغفرت اور جنت کے حصول کی محنت ہے، یہاں محنتیں لگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق میں امت کے ذمہ دار افراد کے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے، امیروں کے لیے یعنی ذمہ داروں کے لیے۔ اہل ایمان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ ان کے لیے حق و باطل کے معرکے میں فیصلہ کن شے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نصرت ہے۔ اور اللہ کی نصرت کیسے میسر آئے گی؟ جب اللہ کے دین کی جد و جہد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہماری اس وقت نشست پائے تکمیل کو پہنچتی ہے۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا سلسلہ جاری۔ قرآن حکیم کے چوتھے پارے کا مطالعہ ہمارے پیش نظر ہے۔ اب جو آیات ہمارے پیش نظر ہیں وہ سورہ آل عمران کی آیات 161 تا 200 اور پھر سورہ نساء کی آیات 1 تا 23۔ یہ وہ آیات ہیں جو چوتھے پارے میں قرآن حکیم کے موجود ہیں، جو حصہ ابھی مطالعے کے اعتبار سے رہتا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ سورت کا تعارف اور چند منتخب آیات کا مطالعہ اور حاصل کلام کے کچھ اہم نقطے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو قرآن حکیم کے چوتھے پارے کے مضامین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آئیے اپنے مطالعے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے حوالے سے اب جو آیات ہیں اس مقام پر آیت 191 اور اس کے بعد کی، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا، غور و فکر کا اور ذکر کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو بڑا خوبصورت عنوان ہے، ذکر اور فکر کا امتزاج۔ عقل مندوں کا ذکر آ رہا ہے۔ کون ہے عقل مند لوگ؟ بتایا جا رہا ہے، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو کھڑے
اور بیٹھے اور کروٹوں پر ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک، اے اللہ تو اس بات سے پاک ہے کہ بیکار کسی شے کو پیدا کرے، فقینا عذاب النار، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہاں ذکر کا بھی تذکرہ ہے اور فکر کا بھی بیان آ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب اور نیک بندے کون ہیں؟ ہر حال میں اللہ کا ذکر، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں۔ اور نبی اکرم علیہ السلام نے جو اذکار ہمیں بتائے، جو مصنون دعائیں بتائیں، وہ تو اتنا جامع طریقہ ہے، کھڑے ہونے کی شکل میں، بیٹھنے کی شکل میں، لیٹنے کی شکل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ لیکن صرف ذکر ہی ذکر نہ ہو، فکر بھی ہونی چاہیے۔ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، جب یہ فکر ذکر کے ساتھ ہو، جب یہ فکر اور غور ذکر کے ساتھ ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بندہ حق کو پا لیتا ہے۔ کیا؟ اے ہمارے رب، تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، یہ کائنات با مقصد، اس پرفیکٹ ڈیزائن میں مقصدیت نظر آتی ہے، پرپسفل کریشن ہے اس یونیورس کی، تو یقیناً ہماری بھی تخلیق با مقصد ہے۔ فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ہے عقل مندوں کا تذکرہ جو اس مقام پر آیا۔ تو عقل مند وہ ہیں جو ذکر اور فکر کے ساتھ مقصد زندگی کو پا لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عقل مندی عطا فرمائے، ذکر کی بھی کثرت ہو اور فکر کی بھی کثرت ہو، اور مقصد زندگی سامنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، بامقصد گزارنی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی سب سے آخری آیت ہے آیت نمبر 200، آخری آیت۔ بہت جامع ہدایات یہاں پر عطا ہو رہی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو اور کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت کا مظاہرہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، یعنی تمہیں اصل کامیابی حاصل ہو سکے۔ یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، بہت جامع ہدایات عطا کی گئیں۔ صبر کیا ہے؟ برداشت کرنا، جھیلنا، یہ یک طرفہ ہوتا ہے۔ یہاں صابر، اسبرو کے بعد صابرو بھی ہے، یہ مصابرت سے بنا، اور اس کا مطلب ہے دوسروں سے بڑھ کر صبر کرنا۔ کفار بھی تو جانے دے رہے، قتل ہوا ابو جہل کہاں؟ بدر میں۔ 70 مشرک قتل ہوئے کہاں؟ بدر میں ہوئے نا، انہوں نے جانے دی یہ باطل پر، تو یہ باطل پر ہو کر جانے دے رہے ہیں۔ تم تو ایمان والے ہو، تمہیں ان سے بڑھ کر محنت کرنی ہے، ان سے بڑھ کر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، ان سے بڑھ کر قربانیوں کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صبر ایک طرفہ، مصابرت دو طرفہ۔ پھر ورابطوا، جمع رہنا، اس سے مراد کیا ہے؟ نظم کی پابندی بھی، اس میں اور مرادیں بھی لی گئی ہیں۔ بعض احادیث میں نماز کے انتظار کرنے کو بھی کہا گیا، فرض نماز کے انتظار کرنے کو، سرحدوں کی حفاظت کو بھی کہا گیا۔ اور رابطوا ربط سے ہے، نظم مضبوط ہونا چاہیے، امیر کی فرما برداری ہونی چاہیے، امیر کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ احد کے میدان میں نقصان بھی ہو گیا تھا۔ اور واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، خوف خدا دل میں رکھو، گناہوں سے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اللہ تعالی ہمیں فلاح پانے والوں، کامیاب ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ یہ سورہ آل عمران کی چند آیات ہم نے آپ کے سامنے رکھی چوتھے پارے میں سے۔ اب اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورۃ النساء کا۔ سورہ آل عمران کے بعد قرآن پاک کے چوتھے پارے میں سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے۔ تو جب سورت کا آغاز ہو رہا ہے تو آئیے اس کا تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ نساء کے تعارف کے حوالے سے چند نقطے بہت ہی مختصر انداز میں۔ نساء کا مطلب ہے عورتیں۔ اچھا، سچی بات ہے، ایک سورت کا نام ہے النساء، جس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ الرجال کے نام سے سورت نہیں ہے قرآن میں، رجال کہتے ہیں مردوں کو، اندازہ کیجئے۔ تو نساء کا مطلب ہے عورتیں۔ اس صورت میں عورتوں سے متعلق احکام زیادہ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، عورتوں کے بارے میں بڑے اہم احکامات عطا ہوئے، اس نسبت سے بھی صورت کا نام سورۃ النساء ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس کا زیادہ تر حصہ 3 ہجری سے 5 ہجری تک نازل ہوا۔ مدنی دور کی صورت ہے اور 3 ہجری اور 5 ہجری کے درمیانی عرصے میں اس کا نزول ہو رہا ہے۔ ایک اور اہم نقطہ، اسلامی معاشرے کے بہترین نظم و ضبط اور لوگوں کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت کے لیے ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے، نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے، لوگوں کی جان، مال، آبرو کی حفاظت کے لیے اہم ہدایات عطا کی گئیں۔ احکام وراثت، احکام نکاح، توبہ، یتیموں، غلاموں اور کنیزوں کے حقوق کا بیان ہے۔ یہ ہدایات بھی اس مقام پر اس سورہ نساء میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح تیمم کے مسائل،
صلاۃ القصر، قصر نماز سفر کے حوالے سے، صلاۃ الخوف، جو دشمن کا خوف ہو، جنگی حالات ہوں تو نماز میں آسانی عطا کی گئی، اس کا تذکرہ، حرمت شراب و جوا کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی عبادات اور معاشرتی معاملات کے حوالے سے بھی رہنمائی عطا کی گئی۔ اسی طرح ہجرت، جہاد و قتال کے بارے میں احکامات اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت و ضرورت کو بیان کیا گیا ہے، بہت اہم موضوعات ہیں۔ اسی طرح اہل کتاب کے غلط عقائد اور مشرکین کے غلط مذہبی تصورات و اعمال کا بھی ذکر ہے اور ان کی نفی کی گئی، تردید کی گئی ہے۔ منافقین کے جرائم میں سے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرار، جہاد و قتال، انفاق فی سبیل اللہ اور راہ الہی میں ہجرت سے گریز کا بیان ہے۔ یہ ہیں جرائم منافقین کے۔ دیکھیں منافقین کلمہ پڑھنے والے تھے مگر بھاگ لیے دین کے تقاضوں سے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت سے بھاگتے تھے۔ اللہ کی راہ میں قتال کرنا، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، اس سے وہ گریز کرتے تھے۔ تو منافقین کے یہ کرتوت بھی سورہ نساء میں بیان کیے گئے۔ یہ بہت طویل صورت ہے، اس کے مضامین کو چند الفاظ میں مختصر انداز سے ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب چلتے ہیں چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف، جو کہ چوتھے پارے کے آخر میں سورہ نساء میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ نساء کی جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا وہ اس کی پہلی ہی آیت ہے۔ مساوات انسانی کا بیان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، انسانوں میں مساوات کس بنیاد پر؟ آئیے سمجھتے ہیں سورہ نساء کی پہلی آیت، اور یہ آیت کئی خطبات میں اور خطبہ نکاح میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک شخص نفس واحد آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور انہی سے ان کے جوڑے اما حوا کو بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اسی پہلے جوڑے سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی ایک اہم بات، سب کا خالق ایک اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سارے انسانوں کا رنگ، زبان، نسل، خطہ، قبیلہ، برادری، علاقہ اینڈ سو آن، سب الگ۔ ایک مشترک بات کیا ہے؟ خالق ایک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اچھا، سارے انسانوں میں بہت سارے اختلاف ہیں، حتیٰ کہ مذاہب بھی الگ الگ ہیں، لیکن دوسری ایک اور مشترک بات کیا ہے؟ سب کے والدین آدم و حوا علیہم السلام، ہے نا؟ سارے انسانوں کا خالق ایک اللہ، اور سارے انسانوں کے اولین والدین آدم و حوا علیہم السلام، اس ناطے سارے انسان برابر ہیں۔ سبحان اللہ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ سبحان اللہ، عزت ہے تقوی کی بنیاد پر، ورنہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے اور ایک اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے سب برابر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اہم بات آئی، رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو۔ رحمی رشتے کیا ہیں؟ یعنی جو ہمارے انتہائی قریبی رشتے ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان رشتے کا معاملہ، محرم نامحرم کی تمیز ہمیں پتہ ہے نا، تو محرم رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، ان رشتوں کی اہمیت کو ہمارا دین بیان کرتا ہے، ان کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا۔ بچپن سے حدیث یاد ہے ہمیں، حدیث مبارک میں لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ رحمی رشتوں، یہ کنشپ، بلڈ ریلیشنز، قریبی رشتے، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آیت کے آخر میں ہے کہ اللہ تم پر نگہبان ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم آج دیکھنے لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی، کتنا ڈرتے ہیں لوگ، کتنا بچنے کی چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیمرہ خراب بھی ہو جاتا ہے، ریکارڈنگ کرپٹ بھی ہو جاتی ہے، فائل اس کی ضائع بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ خوب دیکھتا ہے، ظاہر کو بھی باطن کو بھی، اللہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 10، مال یتیم کھانے والے۔ اللہ اکبر۔ اس صورت میں عورتوں کے حقوق کا تذکرہ بھی ملتا ہے، آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور اس صورت میں معاشرے کے کمزور طبقات میں سے یتیموں کے حقوق کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ کئی آیات، اس وقت ایک آیت آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، تو آئیے جانتے ہیں اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 10، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک جو لوگ ناجائز طور پر ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، یعنی جہنم کی، وسیصلون سعیرا، اور وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ وہ کیا بھر رہے ہیں؟ وہ جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں، اور بالفعل کل جہنم میں ڈالا جائے گا ان کو۔
اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ بھلا سلوک ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک ہو۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ نابالغ بچہ یا بچی، نابالغ بچہ یا بچی جس کے والد کا انتقال ہو گیا اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں کبھی ایک بھائی کا انتقال ہو گیا تو دوسرا بھائی اس کی جائیداد ہڑپ کر جاتا ہے، بھتیجوں کی جائیداد ہڑپ کر جاتا ہے، معاذ اللہ، یہ مال حرام ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن پاک بتا رہا ہے جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے، چاہے وہ قریب رشتہ دار ہو یا کوئی اور ہو، چھوٹا سمجھ کے کوئی ہڑپ کر گیا معاذ اللہ، وہ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور فرمایا کہ قریب یہ لوگ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 14۔ یہاں بھی ایک اور اہم بات آ رہی ہے، مال وراثت ہڑپ کرنے والے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں وارثوں کا حق معین کیا ہے، وراثت کے احکامات کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ نے حصے بتا دیے۔ انتقال ہو تو والدین کا حصہ کتنا ہوگا، اولاد کا حصہ کتنا ہوگا، بہن بھائیوں کا حصہ کتنا ہوگا، شوہر کا حصہ کتنا ہوگا، بیوی کا حصہ کتنا ہوگا۔ سبحان اللہ، قرآن کریم میں نمازوں کا ذکر ہے، نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ ہے، نماز میں رکوع سجود شامل ان کا تذکرہ ہے، لیکن قرآن کریم میں نمازوں کی رکعتوں کی تعداد نہیں بتائی گئی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ البتہ مال وراثت کا معاملہ کیا ہے؟ وراثت کے بارے میں اللہ نے خود قرآن پاک میں بتا دیا، والدین کا حصہ، اولاد کا حصہ، بہن بھائیوں کا حصہ، شوہر کا حصہ، بیوی کا حصہ، اللہ نے خود قرآن پاک میں بتا دیا۔ آیت نمبر 11 اور 12 سورہ نساء میں، پھر آیت نمبر 13 میں بتایا کہ جو ان احکامات پر عمل کریں ان کے لیے جنت، اور اب یہ آیت نمبر 14 ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرے اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل جائے، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں ڈالے گا، خالداً فیہا، جہاں یہ شخص ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِین، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ اللہ کے احکام وراثت یعنی وراثت کی تقسیم کے بارے میں احکامات موجود، جو ان کی خلاف ورزی کرے، ان احکام پر عمل نہ کرے، ان احکام کے خلاف جائے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے اور اللہ کی حدود کو پامال کر رہا ہے۔ گویا احکام میراث کو اللہ کی حدود کہا گیا۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا اور اللہ کی حدود کو پامال کرنا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ایسے شخص کے لیے ٹھکانہ جہنم میں ہے اور ذلت والا عذاب ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں تو ہڑپ کر جاتے ہیں، غصب کر جاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں۔ ہاں، آج کتنا اڑا لیں گے، قبر میں کچھ لے کے جائیں گے، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا، تیرا لباس ہوگا، کچھ جانے والا نہیں ہے۔ ہاں، وہ پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں، کون؟ جو یتیم کا مال ہڑپ کرتے، اور کون؟ جو وراثت کا مال ہڑپ کرتے، ان کا ٹھکانہ بتا دیا گیا جہنم کی آگ۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ جب ہمارے گھروں میں اس طرح کا معاملہ آئے تو علماء سے تفصیل بتا کر، مسئلہ شرعی طور پر معلوم کر کے وراثت کی تقسیم کرنی چاہیے۔ اللہ ان احکامات پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 17، قبولیت توبہ کا تذکرہ۔ بڑا پیارا مقام ہے، گناہ ہو جاتے ہیں نا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور ایک توبہ ایسی توبہ ہے جو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ یہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 17، ارشاد ہوا، انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا جو نادانی میں بری حرکت کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، جلد ہی لوٹ آتے ہیں، جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نظر کرم فرماتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا اس بات کو، اللہ پر کچھ واجب نہیں، اللہ پر کچھ لازم نہیں، اللہ جو چاہے سو کرے، اللہ کی شان، فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بخش دے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عذاب دے، جو چاہے سو کرے۔ البتہ وہ فرما رہا ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا اس بات کو کہ وہ اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا کہ جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر فوراً لوٹ آتے ہیں، فوراً، ڈیلے نہیں، تاخیر نہیں۔ موت آئے گی تو میں توبہ کروں گا، بڑھاپا آ جائے گا تو توبہ کروں گا، ریٹائرمنٹ ہو جائے گی تو توبہ کروں گا،
ہاں بس سب کچھ کرنے کے بعد توبہ، نو 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 نو، ہو گیا فوراً پلٹو، فوراً پلٹو۔ یہ فوری توبہ جو بندہ کر لے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ کرم پر لیا کہ اللہ فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا، معاف فرما دے گا۔ البتہ سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ دراصل فوری توبہ کا نام ہے، ڈیلے نہیں کرنا، تاخیر نہیں۔ موت آگے بھی کیسے توبہ کریں گے؟ موت آگے کیسے توبہ کریں گے؟ حدیث مبارک میں آیا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا کب تک؟ ما لم یغرغر، جب تک کہ موت کا غرغرہ نہیں آ جاتا، اس سے پہلے پہلے۔ تو فوراً توبہ کرنا۔ اور توبہ ہے کیا؟ توبہ کے اصل معنی پلٹنے یعنی گناہوں کو چھوڑنے کے ہیں۔ توبہ کا مطلب پلٹ آنا۔ گناہ پر چلے گئے تھے، فرما برداری پر آ جاؤ۔ گناہ کر رہے تھے، فرما برداری پر آ جاؤ، چھوڑ دو گناہ کو۔ اللہ کی اطاعت سے دور تھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آ جاؤ۔ نبی علیہ السلام کے حکم سے دور تھے، نبی علیہ السلام کی اطاعت پر آ جاؤ۔ جی، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری، یہ توبہ ہے۔ توبہ 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 کہنے کا نام توبہ نہیں، کرنے کا نام توبہ ہے۔ ہاں، ہاتھ بھی اٹھیں گے، آنسو بھی بہیں گے، دعائیں بھی ہوں گی، کلمات بھی ادا کریں گے، سب ضروری ہے۔ اور پھر بالآخر پلٹنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اور ہاں، ایک توبہ اجتماعی توبہ بھی ہوتی ہے نا، پورے پاکستان والوں کی بھی توبہ اور امت مسلمہ کی بھی توبہ۔ وہ توبہ ہے اللہ کے دین پر عمل، اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کے نفاذ کے جد و جہد والا معاملہ۔ یہ اجتماعی جرم ہے نا ہمارا، تو اجتماعی توبہ ضروری ہے اجتماعی حالات کی درستگی کے لیے۔ اور انفرادی توبہ بھی ہم نے کرنی۔ اور ہاں، انفرادی سطح پر بندوں کے ساتھ ڈنڈی ماری ہوئی ہے نا، بندوں کا حق مارا ہوا تو لوٹانا پڑے گا، مال ہڑپ کیا ہوا لوٹانا پڑے گا۔ یہ تقاضے سچی توبہ کے۔ اور توبہ ہے اصل میں پلٹ آنے کا نام، گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف آ جانے کا نام۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آج کی نشست کے حوالے سے آخری آیت آپ کے سامنے رکھیں گے، جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے۔ عورتوں کے بارے میں رہنمائی آ گئی، بیویوں سے حسن سلوک کا حکم عطا ہو رہا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 19 سے ارشاد ہوا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں یعنی بیویوں سے اچھی طرح سلوک کرو، اچھے انداز سے معاملہ کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم کو وہ ناپسند محسوس ہوں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ممکن ہے ایک بات کو تم ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی بھلائی پیدا فرما دے۔ دو باتیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جملہ تو بہت سادہ ہے، اور ان عورتوں کے ساتھ یعنی بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو۔ بھئی جملہ ہے کس کا؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے۔ تو بی ویئر یعنی آگاہ رہیے کہ جواب دینا ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ فی نسائکم، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ کا نام لے کر تم نے ان کو حلال کیا اپنے لیے، ان کے بارے میں کل اللہ کو جواب دینا ہے۔ مرد کہتے ہیں جی ہم بڑے ہیں، آگے ذکر آ بھی جائے گا، بھائی سب سے بڑا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، بیویوں کو بھی حکم دیا گیا، وہ بعد میں بات آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح دوسری بات بتائی گئی کہ خامیوں کے بجائے خوبیوں پر توجہ دو۔ کیا مطلب؟ یہاں بتایا جا رہا ہے آیت کریمہ میں، اگر ایک ادا، ایک بات تمہیں پسند نہیں آ رہی تو پریشان نہ ہو، تلاش کرو، کوئی اور ادا پسند آ جائے گی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک شے تمہیں ناپسند لگ رہی، اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی پیدا فرما دے۔ اور ہر شوہر اپنی بیوی کو دیکھے، اس اللہ کی بندی نے اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، گھر کے آرام کو، سب کچھ کو چھوڑ کر ہاں جی قبول ہے سائن کر کے تمہارے حوالے کر دیا۔ یہ خوبی، یہ سیکریفائس، یہ قربانی کم ہے کہ جو بندہ یعنی مرد ہے، شوہر ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے نہ رہے۔ تو مردوں کو دل بڑا کرنا چاہیے۔ اور قرآن پاک کی آیت بتا رہی کہ اللہ خیر پیدا فرما دے گا۔ اور حدیث مبارک میں ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت، اگر ایک بات پسند نہیں آ رہی، کوئی دوسری تلاش کرو گے، دوسری بات پسند آ ہی جائے گی۔ ہاں جی، جیسے ہی باتیں ہوتی ہیں تو مرد کہتے ہیں ہمیں تو سنا دیا بیویوں کو۔ ارے بھائی، قرآن پاک میں عورتوں کے لیے بھی رہنمائی ہے، آگے ذکر آئے گا تو بتا دیں گے۔ بیویاں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں وہ ہیں پسندیدہ اور اچھی بیویاں جو اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے والیاں ہوں۔ یہ بات آگے کسی وقت بیان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس آیت میں تو مردوں کے لیے حکم آیا، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج کی نشست میں قرآن حکیم کے 4 پارے کی منتخب آیات کا بیان مکمل ہوا۔ آخر میں 2 باتیں ہیں، حاصل کلام پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حاصل کلام میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹیک اوے فرام دا لیسن، فرام دا اسٹڈی، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چند اہم نقطے یاد رکھنے کے اعتبار سے قابل عمل بھی ہیں، بلکہ ان پر عمل کرنے کا تقاضا ہے۔ سب سے پہلی بات، عقل مند وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر اور کائنات پر غور و فکر کرتے اور تسلیم کرتے ہیں یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا گیا۔ مقصد زندگی کو پا لینا، یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ اہل ایمان کو صبر کرنے، باطل پرستوں کے مقابلے میں ڈٹے رہنے، باہم جڑے رہنے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے
اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا حکم۔ یتیموں کا مال ناحق کھانے والے اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ وراثت کے احکام اللہ سبحانہ وتعالی کی مقرر کردہ حدود ہیں جن کی پاسداری پر جنت کی بشارت اور ان کی خلاف ورزی پر جہنم کی وعید ہے۔ اللہ ہمیں ان احکام پر عمل کی توفیق دے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ نادانی میں گناہ کر بیٹھنے والا اگر فوراً توبہ کرے تو ایسی توبہ اللہ سبحانہ وتعالی ضرور قبول فرماتا ہے، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا اس بات کو۔ اور آخری بات ہے، مردوں کو حکم ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کریں اور بیویوں کی خامیوں کی بجائے ان کی خوبیوں پر توجہ دیں۔ بی پازیٹیو والی بات ہے نا، تو معاملات اچھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آخر میں حدیث مبارک پیش خدمت ہے، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور اہل قرآن کو جو اس پر عمل کرتے تھے لایا جائے گا تو سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران قرآن مجید کے آگے آگے ہوں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا وہ دو بادل ہیں یا دو سیاہ سائبان، سایہ کرنے والے، جن کے درمیان خوب روشنی ہو رہی ہے، یا وہ قطار باندھے ہوئے پرندوں کی دو ٹکڑیاں ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے اصحاب کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تکرار کریں گی۔ بادلوں کی شکل میں آ جائیں، سایہ کر لیں، پرندوں کی شکل میں دو ٹکڑیوں بن کر آ جائیں، کیا کریں گی؟ تکرار کریں گی۔ تکرار سے مراد یہ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، یہ شفاعت کریں گے اللہ کے حضور بندے کے لیے جس کی تلاوت کرنے والے تھے۔ اللہ ہمیں تلاوت کی بھی توفیق دے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب با صفا کو لکھایا رسول نے۔